بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ پارہ 25 سورہ الزخرف رکوع 7 آیت نمبر 84 تا 89۔ آیت مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو آسمانوں میں بھی قابل عبادت ہے، لائق عبادت ہے، زمین میں بھی قابل عبادت ہے، لائق عبادت ہے۔ اللہ کی ذات اقدس، ذات بار تعالی بڑی حکمت والا ہے، بڑی علم والا ہے۔ اللہ کے علم میں، اللہ کے حکمت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں۔ اللہ کی ذات بڑی عالی شان ہے، آسمانوں اور زمین کے سلطنت، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، مختص ہے اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قیامت کا علم و خبر بھی صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے بغیر کسی مخلوق کو، کسی مملوک کو معلوم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، کب واقع ہوگی، اور پھر بروز قیامت جزا اور سزا کا مالک بھی صرف اور صرف ذاتی باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے بغیر غیر کو پکارتے ہیں، تو یہ معبودان باطلہ بروز قیامت جو ہے سفارش تک بھی نہیں کر سکیں گے، اور نہ سفارش جو ہے کہ سفارش کی طاقت رکھتے ہیں، نہ رکھیں گے۔ البتہ جن لوگوں نے حق اور سچ کی گواہی دی، کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے، کلمہ توحید کو بلند فرمایا ہے، اعمال صالحہ اختیار کیے ہیں، غلبہ دین کے لیے جدوجہد کی ہے، اس میں تو وہ پھر اللہ کے اذن پر وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس سے اللہ راضی ہے وہ سفارش کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی شفاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، شفاعت کبریٰ ہے۔ انبیاء علیہ السلام سب سفارش کر سکیں گے، صلحاء، اولیاء، صدیقین، شہداء، علماء، حفاظ، نیک لوگ، لیکن اہل ایمان کے کر سکیں گے۔ اس سفارش سے کافروں کو کوئی منفعت حاصل نہیں ہوگی، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کافرین منکرین نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، بعد الموت سے اتنا اختلاف کیا کہ جس کا کوئی انتہا نہیں۔ اور دنیا میں ایسے عجیب قوم ہے کہ دنیا میں بھی ان سے اگر آپ نے پوچھا کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، آپ کا خالق کون ہے، تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو بدبخت تو پھر اللہ کے بغیر غیر کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہو؟ کیوں انبیاء علیہ السلام کو ستاتے ہو؟ کیوں مومنین، مخلصین، مبلغین، داعین کو ستاتے ہو، اذیتیں دیتے ہو؟ اور پھر تو اس حد تک کہ بروز قیامت وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، ایک طرف کفار پر غضب خداوندی کا نزول اور اس عذاب الہی کے شدید اسباب جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ ان بدبختوں کے جرائم اتنے بے تحاشا ہے کہ عذاب الہی ان پر نازل ہی ہوگا۔ اور جب پھر دوسرے طرف بروز قیامت اللہ رب العالمین کا پیغمبر، رسول رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جب خود یہ شکایت فرمائیں گے کہ ان لوگوں کو بار بار سمجھایا گیا، بار بار فہمائش کی گئی، بار بار دعوت تبلیغ کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے ایمان نہیں لایا۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس
رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پورے عالم کے لیے جس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جو شفیع المذنبین ہے۔ اندازہ کیجئے کہ ان بدبختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اذیت پہنچائی ہوگی۔ فاصفح، ان لوگوں سے بے رخ ہو جائے، دفع کیجئے، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو۔ وقل سلام علیکم، مخالفین کے شبہات کا جواب تو ضرور دیجئے، لیکن جو لوگ حماقت، سفاہت، جہالت، بد اخلاقی، بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سکوت اختیار کیجیے۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وسوف یعلمون، قریب ان کو پتہ چلے گا، ان کو معلوم ہو جائے گا جب یہ مر جائے، اور دنیا میں بھی نشانی عبرت بنی ہے۔ لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، تحمل کیجئے، اخلاق سے پیش آئے، دلیل سے بات کرے، اور جو اسوہ حسنہ ہے، امت کو تعلیم ہے کہ اسوہ حسنہ کی جو دامن ہے اس کو مت چھوڑیے، اور دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری اور سارے رکھ کے، اور اس پر کسی کے ساتھ کسی قسم کی مفاہمت کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو ہمارے فرض منصبی ہے۔ دین کا کام کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، دین کا کام بڑھانا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، فلاح کی طرف بلانا ہے، صلاح کی طرف بلانا ہے، امن کی طرف بلانا ہے، سلامتی کی طرف بلانا ہے، اخوت بھائی چارے کی طرف بلانا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پورے کریں گے اور وہ اپنا کام۔ هو الذی الہ سماء، آسمان میں بھی الہ معبود ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی معبود ہے، الحکیم، اور حکمت والا ہے، العلیم، علم والا ہے، وتبارک الذی، اور بڑا بابرکت ہے، الذی، وہ ذات، لہو ملک السماوات، جس کے لئے بادشاہت ہے آسمانوں کی، والارض، زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعۃ، اور اسی کے پاس علم ہے قیامت کا، والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ ولا یملک الذین، اور اختیار نہیں رکھتے الذین، وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اللہ کے بغیر، الشفاعۃ، سفارش کا، الا من شہد، مگر وہ جس نے گواہی دی، بالحق، حق کے، وہم یعلمون، اور وہ جانتے تھے، ولئن سألتہم، اگر آپ ان سے پوچھے، من خلقہم، کس نے پیدا کیا ہے، لیقولن اللہ، تو کہیں گے کہ اللہ نے، فأنا یؤفکون، پھر کہا تم بہہ کے جا رہے ہو، وقیلہ، اور قسم ہے قول کے، یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں، لا یؤمنون، کہ ایمان نہیں لائیں گے، فاصفح، تو منہ پھیر لیجئے، عنہم، ان سے، وقل، اور کہہ دیجئے، سلام، سلام ہے، فسوف تعلمون، فسوف یعلمون، پس جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک، وصلی وسلم علیہ۔